حدیث لائے ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت معاذ بن جبل کون ہیں؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی بنا کے اہل یمن کی جانب بھیجا اور یمن والوں کی جانب بھیجتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو وصیت کی، اور وہ وصیت اصول دعوت کہلاتی ہے، یعنی دعوت کے دینے کے لیے کسی کے سامنے دین کی صحیح شکل بیان کرنے کے لیے جو ترتیب ہونی چاہیے، جو اصول و ضوابط ہونے چاہیے، وہ حضرت معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں۔ آج دنیا کے داعی جو اہل ایمان کے اندر داخل ہے وہ سب اس اصول و ضوابط کو اگر فالو کریں یقیناً معاملہ آسان ہے۔ چنانچہ وہ اصول و ضوابط دیکھیں انشاءاللہ آگے حدیث کے اندر وہ سب آپ کے سامنے آئے ہوا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے معاذ تم ایسے لوگوں کی جانب جا رہے ہو جو اہل کتاب والے علم رکھنے والے لوگ ہیں، جاننے والے لوگ ہیں، اس سب سے پہلے تم لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سب سے پہلے دعوت ہے۔ جب وہ اس کو مان لے تو بقیہ چیزیں ان کے سامنے بیان کرنا، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر حج ہے اور دوسری چیزیں ان کے سامنے پیش کی جائے گی۔ پتہ یہ چلا کہ ایسے لوگ معاشرے کے اندر جو مومنین نہیں ہیں، اگر انسان ان کے سامنے دین کی کوئی بات بیان کرتا ہے تو اولیت وہ توحید کو دیں۔ اولیت کس کو دیں؟ توحید کو دیں، اور اللہ کی حقانیت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان ان کے سامنے پیش کریں۔ لیکن افسوس یہاں پہ ہوتا ہے کہ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے جن کو خود اللہ کے سلسلے میں علم نہیں ہے، اللہ کی ذات کے سلسلے میں معلومات نہیں ہے، اللہ کی معرفت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اب جب ہمیں خود نہیں معلوم ہے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں؟ چنانچہ پہلے ہمیں علم حاصل کرنا ہے اور اس کے بعد دوسرے معاملات کو انجام دینا ہے۔ آئیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی نے یمن بھیجا تھا، وہ یمن والوں کے سلسلے میں کہتے ہیں، معاذ نے یمن والوں سے کہا تھا، حضرت معاذ نے یمن والوں سے جو بات بیان کی اس کو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ یمن والوں سے کہا تھا کہ مجھے تم صدقے میں جو اور جواب کی جگہ سامان و اسباب یعنی خمیصہ، دھاگی یعنی چادر وغیرہ تم مجھے دو، یا دوسرے لباس دے سکتے ہو جس نے تمہارے لیے بھی آسانی ہوگی اور مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے لیے بھی بہتری ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خالد نے تو اپنی زرعیں اور ہتھیار گھوڑے کے سبب اللہ کے راستے میں وقف کر دیے۔ اس حدیث میں دیکھیں ابھی مکمل حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول باقی ہے، لیکن حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیز بیان کی اسی سے باب کا مقصد ثابت ہوتا ہے۔ امام بخاری نے باب کیا باتا ہے کہ انسان جب صاحب نصاب ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں اس کو کون سا مال یعنی استعمال کرنا ہے۔ اب زکوٰۃ جب دے گا تو کیا صرف مال دے گا یعنی پیسے کی شکل میں دے گا یا سونا چاندی کی شکل میں دے گا؟ مثال کے طور پہ کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے تو کیا وہ اس میں سے 2.5% سونا مقدار نکال دے گا، 2.5% کی اس کو تقسیم کر دے گا، یا چاندی کی مقدار میں سے 2.5% نکال کے تقسیم کر دے گا، یا اس کا مال دے گا؟ تو آیا شریعت اس سلسلے میں رہنمائی کیا کرتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا عمل اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ آپ مال بھی دے سکتے ہیں، اسباب دنیا بھی دے سکتے ہیں، جس میں کپڑا بھی شامل ہے، کھانے پینے کی چیزیں بھی شامل ہیں۔ انسان زکوٰۃ کی نیت سے آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو معلوم ہے میرے پاس اتنا مال ہے جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، جس کے اوپر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے۔ اب
آپ اس میں سے 2.5% نکالیں گے. اب چاہے مال کی شکل میں دو آپ, کپڑے کی شکل میں دو آپ, چاہے دوسری کسی شکل میں دو, زکات کی نیت سے آپ اس کے استعمال کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں دیتے ہیں تو یہ جائز ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن والے جو دیتے تھے وہ جو اور جوار ہوا کرتے تھے, یعنی کھانے پینے کی چیزیں تھیں. انہوں نے کیا کیا کہ اس یہ مت دیا کرو, اس کے بدلے کپڑے دیا کرو, لباس دیا کرو یا چادریں دیا کرو. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ مدینہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں یہ ان کے لیے فائدے مند ہوگا, ان کے استعمال کے کام آئے گا, ان کے لیے اسباب دنیا ہوگا. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی رہنمائی میں یہ بات بیان فرمائی. حضرت معاذ نے اپنی جانب سے نہیں بیان کی, اللہ کے نبی کے قول کی رہنمائی میں بیان فرمائی. دلیل کے طور پر کیا پیش کیا کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واما خالد فقد احتبس ادراعه. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ خالد نے تو اپنی زغا کسے کہتے ہیں؟ انسان جنگ میں لوہے کا جو لباس پہنتا ہے اس کو کیا کیا حضرت خالد بن ولید نے اپنی زغا اور ہتھیار اور گھوڑے سب اللہ کے راستے میں وقف کر دیے, یعنی اللہ کے راستے میں سب کو صدقہ دے دیا, اللہ کے راستے میں دے دیا. اس سے بات معلوم پڑ گئی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی کہ مال بھی دیا جا سکتا ہے, سونا چاندی بھی دیا جا سکتا ہے, اور دوسرے اسباب دنیا جس کی لوگوں کو حاجت ہے جو جائز اور حلال ہے اس کو دیا جا سکتا ہے. آگے مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بیان فرماتے ہیں کہ اسی لیے ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہی نہیں کہ جس پر زکات واجب ہوتی. یہ حدیث کا ٹکڑا ہے, وہ آگے دیکھیے. اس کے سلسلے میں اللہ کے نبی کے قول کو بیان کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن عورتوں سے فرمایا کہ صدقہ کرو. اب دیکھیں ایک چیز اور بیان کر دوں, صدقے کے لفظ سے مالدہ ہمیں گمان ہوتا ہے کہ صدقہ یعنی نفلی صدقہ. حدیثوں کے اندر عام طور پہ اہل علم محدثین نے زکات کا باب صدقات کے نام سے باندھا ہے. زکات انما الصدقات للفقراء, کتاب اللہ کے اندر بھی جہاں زکات کا نصاب بیان کیا گیا لفظ صدقے کے ساتھ بیان کیا گیا, لفظ صدقے کے ساتھ بیان کیا. انما الصدقات للفقراء, صدقات کس کے لیے؟ مسکینوں کے لیے. اور اللہ نے 8 مصارف آگے بیان کیے. تو یہ جو 8 چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں مصارف کس کے ہیں؟ زکات کے, لیکن نام کیا دیا گیا؟ صدقات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی صدقہ دیا کرو, یعنی تم بھی زکات اور صدقات میں آگے بڑھو. خواتین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے اوپر خواتین نے کیا کیا؟ اب دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا کہا آگے کہ صدقہ کرو خواہ تمہیں اپنے زیور بھی کیوں نہ دینے پڑ جائے. یعنی اللہ کے نبی نے یہ حکم دیا کہ زیور بھی اگر دینے پڑے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم صدقہ کرو, صدقہ و خیرات کے معاملات کو انجام دو, اور اگر زکات فرض ہے تو پہلے زکات ادا کرو. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسباب کا صدقہ درست نہیں ہے, یعنی انسان سونا دے گا تبھی صدقہ ہوگا, تبھی زکات ادا ہوگی, مال دے گا تبھی زکات ادا ہوگی, ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر وہ اپنے مال کا ایک حصہ ایک قیمت نکالتا ہے اور اس قیمت سے کپڑے خرید کے دے دیتا ہے, اس قیمت سے گیہوں خرید کے دے دیتا ہے, یا کھانے پینے کی کوئی دوسری چیز یا دنیا گزارنے کی کوئی دوسری چیز دے دیتا ہے زکات کی نیت سے, اس کی زکات ادا ہو جائے گی. عید کے دن جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز بیان کی خواتین سے, تو خواتین نے کیا کیا؟ اپنے کانوں کی بالیاں, اپنے ہاتھوں کے کنگن نکال کے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دامن میں ڈالتے چلی گئی, یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کے اوپر سب نے عمل کر لیا. اب دیکھیے اس سے بات معلوم پڑ گئی ہے کہ زکات کے اندر اس قسم کے مال کو اپنایا جا سکتا ہے. تو یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے اندر ذکر کیا ہے. ایک اور چیز یہاں سمجھے, اس باب کو بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک اسباب کا دینا جائز نہیں ہے, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر چاندی کے اوپر زکات فرض ہوئی ہے تو زکات میں چاندی ہی دینا پڑے گا, زکات میں چاندی ہی دینا پڑے گا, جب یہ صحیح اور درست نہیں ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا. حضرت معاذ نے یمن والوں سے دوسری چیزوں کی زکات لی
اور دوسری چیزوں کی زکات دینے کا انہیں حکم دیا، اس سے بات معلوم پڑ گئی ہے کہ اللہ کے نبی کے قول سے اور صحابہ کے فہم سے یہ بات ثابت ہے کہ زکات کے اندر دوسری چیزیں لی جا سکتی ہے، دوسرے اسباب دنیا کو بھی لیا جا سکتا ہے۔ ایک چیز تو یہ، دوسری چیز لوگوں کو ایک جانب بھیجنا اس مقصد کے لیے کہ دین کا کام آگے بڑھے، لوگوں تک دین کی دعوت پہنچائی جائے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ان کاموں کو انجام دیا ہے۔ تیسری چیز، مدینہ کے صحابہ کے لیے حضرت معاذ کی محبت، صحابہ مدینہ میں ہیں، حضرت معاذ یمن میں ہیں، لیکن خواہش کیا ہے کہ مدینہ والوں کو فائدہ پہنچ جائے، مدینہ والوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ اپنے ملک سے اور اپنے ملک والوں سے محبت یہ صحابہ کے اندر بھی موجود تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی موجود تھی۔ اللہ کے نبی جب مکہ سے نکلے تو مکہ کی طرف پلٹ کے کہنے لگے، اے مکہ تو دنیا کے اندر سب سے اچھی جگہ ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہیں جاتا تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں۔ یعنی مکہ کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات تھے، اپنے ملک کے سلسلے میں انسان کے جذبات ہوتے ہیں، اس سے محبت ہونی چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا خواتین کو بھی حکم دیا کہ وہ صدقہ و خیرات کریں۔ اس سے ایک بات یہ معلوم پڑتی ہے، اگر ہم حدیثوں کا جائزہ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ خواتین ہیں، سب سے زیادہ کثیر تعداد میں خواتین ہیں۔ چنانچہ صدقہ و خیرات کرنے سے انسان ممکن ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے محفوظ کر لے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ جو باتیں ان احادیث سے آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ ہمیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا